لگا وہ کہاں گیا جس کے ہاتھ میں دیا تھا میں نے. وہ کہاں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ دیا تھا میں نے. اس وقت وہ کہاں ہے جن کے کامل ہوتے ہیں وہ ڈوبنے نہیں دیتے. وہ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے وہ ہاتھ غائب ہو گیا. دوسرا ہاتھ سامنے آیا کہنے لگا پکڑ لے ہاتھ اگر سلامتی چاہتا ہے. کہنے لگا کس کا ہاتھ؟ آواز آئی تیرے پیر یحییٰ منیری کا. انہوں نے کہا یہ ہوئی نا بات. ہاتھ پکڑا تو کنارے پہ کھڑا مسکرا رہا. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے آئے جن کے سائیں زندہ ہوتے ہیں وہ ڈوبنے نہیں دیتے. اور میرا سائیں غوث پاک ہے وہ زندہ. بغداد والا زندہ ہے. اپنی نیتوں کا معاملہ درست کر لو. اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لو. غوث کا فیضان آج بھی جاری ہے اور صبح اور صبح قیامت تک جاری ہے. یہ تو میرے ساتھ گزری ہے نا بھائی. میں زندہ کراؤں تو غوث پاک کی. فرمایا قم بالخیر. یہ جملہ آج تک میرے کانوں میں صدائے باز گشت ہے. قم بالخیر. اشارہ بھی کیا اور فرمایا قم بالخیر. کھڑا ہو جانا خیر ہو جائے گی. یقین کرو اس کے بعد پھر خیر ہی ہوتی چلی گئی. تو آج میں آپ کے سامنے ہوں یا آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غوث پاک کی خیرات ہے. کوئی مانے یا نہ مانے یہ غوث پاک کی کلیمی سے شبانی دو. اگر کوئی شعیب آئے میسر بس اللہ سے مانگا کرو اے اللہ زندگی میں ہمیں کوئی شعیب مل جائے. جس طرح موسیٰ کو شعیب ملا تھا نا تو بکریاں چراتے چراتے اللہ کا کلیم بن گیا. بن گیا نا کلیم اللہ. اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. شبانی کہتا ہے بکری چرانے کو بکریوں کا ریوڑ چراتے چراتے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم بن گیا. تو میرا کلیم اللہ ہے. مسئلہ یہ ہے ہم کسی شعیب کو ڈھونڈتے ہی نہیں. کسی کا نہیں ڈھونڈتے. ہم اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں اپنی موجوں میں اپنا ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی زندگی میں کسی شعیب کو بھی ڈھونڈا کرو. کسی صوفی کو بھی ڈھونڈا کرو. صوفیاء کے پاس بہت کچھ ہے. صوفیاء کے پاس مانا کہ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے. لیکن جو دولت خدا نے صوفی کو دے رکھی ہے وہ تو کسی عالم کے پاس بھی نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل جیسا بندہ کہ بڑا شاہ صاحب احمد بن حنبل فقہ حنبلی کا مؤسس سے اعلیٰ اور بانی. جتنے حنبلی لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں نا. جب شام ہوتی تھی علامہ صاحب تو سر شام احمد بن حنبل حدیث کی کلاس کو ختم کر کے حضرت معروف کرکی کے ڈیرے پر چلے جاتے. ایک صوفی جھگی نشین بوریا نشین ایک کٹیا میں رہنے والا حضرت شیخ معروف ہے. کچھ نہ تھا پاس اس کی نہ جاہو جلال تھا نہ لاہو لشکر تھا. اپنی کٹیا میں وہ رہتے تھے. امام محمد بن حنبل جیسا محدثین کا امام جو کہ شاگرد ہے امام بخاری جب بخاری شاگرد ہے ان کے حضرت امام احمد بن اور احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا اور شافعی شاگرد ہے امام محمد کا اور محمد شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا اور ابو حنیفہ شاگرد ہے ابراہیم نخعی کا. ابراہیم نخعی شاگرد ہے حضرت علقمہ کا. علقمہ شاگرد ہے ابن مسعود کا اور ابن مسعود شاگرد ہے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. سر شام ہر روز مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ختم کرنے کے بعد کہاں جاتے تھے حضرت معروف کرکی کے پاس. بیٹے نے کہا عبداللہ نے کہا ان کا بیٹا تھا با ہر شام تو اس فقیر بے نوا کے پاس کیا لینے جاتا ہے؟ کیا ملتا ہے تجھے کہ ہر روز وہاں پہ تم حاضری دیتے ہو؟
क्या आइंदो इल्मुल हदीस, क्या मारूफ करही के पास हदीस का इल्म है कि तू वहां से सीखने जाता है? और मैं बेटा इंदहु अत्तक़वा, उस फकीर के पास तकवा मौजूद है। मैं तकवा लेने जाता हूँ, तकवा सीखने जाता हूँ। मैं तकवा, तो दोस्तों तकवे का जब मकाम देखा जाए तो उलमा से भी बढ़कर है सुफिया का मकाम। तकवे में देखो, इखलास में देखो तो इनका मकाम सबसे ऊंचा है। हज़रत बैठे थे ना, पढ़ा रहे थे, मैंने पूरी सीरत में पढ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल, हदीस की क्लास थी, बड़े बड़े जलील कदर उलमा मशाइख उनसे दरस हदीस ले रहे थे, बड़े बड़े वो साहिबान जुबान उस्ताद, और बड़ी खूबसूरत महफिल थी बगदाद के अंदर। इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ा रहे थे कि एक मेरा ख्याल 22 साल का बच्चा वो आ गया उनके पास, दौरान हदीस दौरान इस्बात, एक 22 साल का जवान इमाम अहमद बिन हंबल के पास आकर खड़ा हो गया। जब आया ना उनके पास, आपने उसकी तरफ देखा तो खड़े हो गए। उस 22 साल बच्चे की तरफ देखा तो अहमद बिन हंबल जैसा इमाम जो फिक़्ह हंबली की बुनियाद रख रहा था और दरस हदीस दे रहा था कायनात को, रसूलुल्लाह की प्यारी प्यारी बातें उनका फैजान पहुंचा रहा था मुहद्दिसीन के अंदर। उसने मजलिस के आदाब को न देखा, तमाम तरह आदाब को बालाए ताक रखते हुए अहमद बिन हंबल जैसा 80 साल बुजुर्ग खड़ा हो गया। उससे बात की, बात करने के बाद वो जवान चला गया। तो बेटे ने कहा कि अब्बा आहार अशाबुन, ये एक जवान ही तो था, आपने ना मजलिस को देखा है, ना आदाब को देखा है, ना हदीस दरस हदीस के फैजान को देखा है, और ना आपने अपनी उम्र को देखा है। एक बच्चे के आने पे आप हदीस को बंद करके खड़े हो गए, ये क्या हुआ? वो एक जवान ही तो था। आपकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा बेटा तुझे तो एक जवान नजर आ रहा था, मुझे चौथी पुश्त में नबी का सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ मैंने जवान को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा के सहाबी को देखा। इसका परदादा रसूल का सहाबी। ये लोग हैं जिनके पास इल्म भी था, अदब भी था, अक्ल भी थी, शौर भी था। इनसे सीखो, इनसे सीखो। ये जानते हैं मकाम मुस्तफा क्या है, ये जानते हैं निजाम मुस्तफा क्या है। मौलाना गुलाम रसूल सैदी फरमाया करते हैं, अपने तकरीर में फरमाते थे कि हमसे पूछो, हमें मालूम है महशर में क्या होगा। आपके ज़ौक़ की हमसे पूछो, भाई हम जिम्मेदार लोग हैं ना, अगर अहले सुन्नत का मसला पूछना है तो किसी जिम्मेदार आलिम से पूछो। हमसे पूछे, हमें मालूम है महशर में क्या होगा। ये क्या होगा? कहते हैं सब उसको देखते होंगे, वो इनको सब उसको देखते होंगे। सबकी नजर मेरे खुदा तेरे अदल पर लगी होगी और खुदा की नजर मुस्तफा के चेहरे पर लगी। सब उसको देखते होंगे, वो इनको देखता होगा। भाई खुदा क़यामत के दिन रुखे मुस्तफा को देखेगा कि नहीं? इरफा रासका सल्तोता। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए लंबा सजदा करूंगा अर्श इलाही के साए में। मेरा सजदा इतना लंबा हो जाएगा कि सर नहीं उठाऊंगा। आखिर खुदा फरमाएगा इरफा रासका, पहले सर तो उठाना, उठा ले सर। सल्तोता, जो मांगेगा वही दे दूंगा। कोई कंडीशन नहीं कि क्या क्या मांगेगा और मैं क्या क्या नहीं, सल मुतलक है। और जब फेले मुतअद्दी का मफूल हज़फ कर दिया जाए तो बात में इस्तिग़राक़ आ जाता है, आफाकीत पैदा हो जाती है, उसमें ऊम आ जाता है। मतलब यह कि जो मांगेगा वही तेरा खुदा तुझे अता कर देगा। सल तोता वशफा तशफ़ा, जिसका हाथ पकड़ोगे उसको माफ कर दो, उसको जन्नत में ले जाओगे। हमें मालूम है, हमसे पूछो महशर में क्या होगा। सब उसको देखते होंगे, वो इनको देखता होगा, वो इनको देखता होगा। इंशाअल्लाह देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, जिसकी मसनद और जिसकी जो नशिस्त गाह है गद्दी, वो खुदा का अर्श बन रहा हो।
اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی رفت کا عالم عرش حق ہے مسند رفت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ایک دفعہ درود پاک سنا دیں۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا خدا ہمیں اس زندگی میں کسی صوفی کی مجلس نصیب کرے، بس یقین کرو زندگی بدل کے رہ جائے۔ رومی بڑا نام ہے مولانا جلال رومی کا، لیکن رومی نہیں تھا جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا۔ ایسے رومی کو جو مقام ملا ہے شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ سے ملا ہے نا بھائی، وہ پڑھا رہے تھے نا حوض کے کنارے بیٹھ کر، علماء جانتے ہیں، تو کہنے لگے وہ شاہ شمس تبریز آئے، فقیرانہ لباس تھا، کہنے لگے مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ آپ تھوڑی بہت فارسی جانتے ہیں نا، این چیز یہ جو تم دھندا کر رہے ہو، یہ درویش اکٹھے کر رکھے ہیں اور کالا کالا وصول ہو رہی ہے اور یہ کتابیں کھلی ہوئی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ فقیر آدمی ہے، دیوانہ ہے، درویش ہے، اس کو کیا خبر کہ ہم کیا کس منصب کے لوگ ہیں؟ فرمانے لگے ای علم قالست، تو نمے دانی بابا جی، یہ کیلو کال کا علم ہوتا ہے، تم نہیں جانتے، تو نمے دانی، اچھا یہ علم قال ہے کہ میں نہیں جانتا؟ بابا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ساری کتابیں جمع کر کے حوض میں پھینک دی، پانی کے اندر پھینک دی، کھل مچ گیا، شور مچ گیا، اوہ فقیر نے علم سارا علم برباد کر دیا، علم ڈبو دیا، علم ڈبو دیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ یہ کتابیں چاہیے۔ بابا جی حوض میں اترے اور ایک ایک کتاب اٹھا کر مولانا کو پیش کرتے ہیں، اور جب اس کو جھاڑا گیا تو پانی کی بجائے گرد و غبار اڑ رہی تھی، اندر سے مٹی اڑ رہی تھی۔ بابا رومی حیران رہ گیا کہ کلمی کتابیں پانی میں جائیں اور پھر صحیح سلامت باہر آ جائیں۔ بابا کی آنکھیں کھل گئی، وہ ایک پردہ تو ہوتا ہے نا بھائی آنکھ میں، وہ حجاب تو ہوتا ہے دل پہ، بس وہ حجاب اٹھنے کی دیر تھی۔ بیدم نے کہا تھا پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، میں ہوں یہ پردہ ہے، پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرو۔ کبھی اپنے آپ کو بٹا کر تو دیکھو نا، پردے ڈال رکھے ہیں تم نے اپنے دلوں پہ، نفس کا پردہ، علم کا پردہ، پون کا پردہ، دولت کا پردہ، شہرت کا پردہ، یہ سب پردے، اور ان پردوں کے اندر ہماری شخصیت دب چکی ہے۔ پردہ ہستی موہوم اٹھا دو پہلے، پھر جہاں چاہو وہیں یار کو دیکھا کرو، وہیں یار کو دیکھا کرو۔ بابا کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے فقیر صاحب ایک چیز، پہلے فقیر نے پوچھا تھا نا مولانا سے کہ مولانا ایک چیز یہ کیا ہے؟ تو مولانا نے بڑی بے نیازی سے ٹھکرا دیا تھا، یہ علم قالست، تو نمے دانی، یہ کالوکار کا علم ہے تو؟ اب فقیر کا نمبر تھا، اس نے کہا کہ مولانا نے کہا کہ فقیر صاحب ایک چیز کہ پانی کی بجائے مٹی اڑتی نظر آ رہی، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم حالست، تو نمے دانی، یہ فقیروں کا ایک حال ہے مولانا، تم نہیں جانتے، یہ حال ہے۔ پھر تو مولانا یقین کیجئے غش کھا کے فقیر کے قدموں میں گر گئے۔ جب حجابات اٹھے دنیا بدل چکی، جب حجابات اٹھے ہمارے امام اہل سنت کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا بریلی کے گلی سے گزر رہے تھے، ایک تنگ سی گلی تھی، اس کے اوپر ایک طوائف رہتی تھی، ہندو طوائف رہتی تھی، اور اس کے جو یار تھے ملنے والے تھے وہاں بھی اس کے حجرے میں موجود تھے۔ جب مولانا ظاہر ایک بڑے وہ وجیز شکیل تھے، جب اس کی کھڑکی کے اس کے بالا خانے کے قریب سے گزرے نا، اس کو شرارت سوجھی، حافظ کی بلا، اس کے پاس ایک اپنا برتن میں رنگ رکھا ہوا تھا، پانی کے اندر رنگ بھگو کر، اس نے وہ بالا خانہ کا دروازہ کھولا، کھڑکی کھولی، اور جب مولانا سامنے آئے نا تو اس نے وہ سارا رنگ ان کے اوپر الٹ دیا، سارا رنگ ان کے اوپر، ان کے سرے عام ایک عالم دین کیا، اور وہ بھی علماء کا استاد،
इतनी बड़ी इंसल्ट, इतनी बड़ी तौहीन कि एक हिंदू तवाइफ बरेली के बहुत बड़े आलम दीन पर इतना ऐसा सलूक करे। उनके साथ एक खादिम भी थे, खादिम ने गुस्सा कहा हजरत मुझे इजाजत दो मैं ऊपर जा दूं। और नहीं, आपने नजर उठाकर ऊपर कहका लगा रहे थे, हंस रही थी वो। जब आप उसकी आंखें आला हजरत की जद्दे अमजद से मिली, आप फरमाया बेटी तूने मुझे रंग दिया है, जा खुदा तुझे रंग क्या लोग थे, बेटी कह के पुकारा। और मैं बेटी तूने मुझे रंगा है, मेरी दुआ है खुदा तुझे रंग दे। यकीन कीजिए तारीफ कहती है वो जब चीखती हुई दौड़ी और आला हजरत की जद्दे अमजद के कदमों के साथ लिपट गई, मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। हाँ, तो ये लोगों के पास फैजान कहां से आया? ये मुस्तफा के दरबार से आया। हमें मालूम है भाई, हमसे पूछो महशर में क्या होगा, सब उसको देखते होंगे, वो इनको देखता होगा, वो इनको देखता होगा। तो देखो अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी में कोई सूफी नसीब कर दे, और सूफी